نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے۔ یہ ماہ رمضان اللہ جل شانہ کی بڑی رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے خطبے دیتے تھے، اور آپ نے ایک خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے انسانو ایک عظیم الشان مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کی عبادت کو فرض نہیں کیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو اس میں ایک بھی نیک کام کرے گا تو ایسا ہے جیسا کہ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادی فریضۃ فیہ، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کی ہو۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوا شہر الصبر، یہ صبر سکھانے والا مہینہ ہے۔ دوسرے دنوں میں اگر کھانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے تو چیخ پکار شروع کر دیتے، لیکن رمضان شریف کا مہینہ صبر سکھاتا ہے کہ بھوک پر صبر کرو، پیاس پر صبر کرو۔ تو ایسا ہی صبر ہم دوسرے اوقات میں بھی ظاہر کریں، یہ صبر سکھانے والا مہینہ ہے۔ اور شہر المواسات ہے، غمخواری سکھانے والا مہینہ ہے۔ دوسرے دنوں کے اندر ہم کھاتے ہیں اور پڑوس میں کوئی بھوکا پڑا رہتا ہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ مہینہ ہم کو روزے کے اندر یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں روزے میں تو دوسرا آدمی جو عام دنوں میں بھوکا رہتا ہے اس کا کیا حال بنتا ہوگا۔ لہذا غمخواری کریں، دوسروں کو بھی کھانا کھلائیں تاکہ وہ لوگ بھی کھانا کھا کر کے روزہ رکھیں۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے اس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایمان والے کا رزق اس میں اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، بہت رزق ملتا ہے ایمان والے کو، حتیٰ کہ لوگ عام دنوں میں افطاری نہیں کھاتے، رمضان میں افطاری بھی کھاتے ہیں، پھر کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر بعض لوگ تو تراویح کے بعد بھی کھاتے ہیں، اور پھر سحری میں بھی کھاتے ہیں، اتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اتنا کھائے تاکہ دن میں اس کو تھوڑا بھوک کا احساس ہو اور اس کو یہ خیال رہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ روزے کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کو خواہشات سے روکا ہے۔ رمضان کے اندر رات میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے قانون بنا کر بھیجا ہے، اس پر تم کو عمل کرنا ہے، اور دن میں روزہ رکھوا کر کے اس پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے مطابق کیسے زندگی گزاریں، قرآن پاک کے مطابق کیسے عمل کریں۔ روزے کے اندر حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا گیا، اپنا مال کھانا حلال ہے لیکن اس سے منع کر دیا گیا، پانی پینا حلال ہے اس سے منع کر دیا گیا، اپنی بیوی سے صحبت کرنا حلال ہے اس سے منع کر دیا گیا، اور آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان سب گناہوں سے بچتا ہے، ان سب چیزوں سے بچتا ہے جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں، وہ گناہ کے درجے میں آ گئی، اب لہٰذا ان سے بچتا ہے آدمی۔ اور کمزور سے کمزور ایمان والا آدمی بھی روزے کی حالت میں کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی روحانی طاقت اتنی بڑھ جائے، آدمی کا اللہ پر یقین اور استحضار ایسا بن جائے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی گناہ کرنے سے بچنے لگے، برے کام کرنے سے بچنے لگے۔ اس لیے تقویٰ سکھانے کے لیے اور تقوی کی ٹریننگ دینے کے لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ خوب کھاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنا نہیں کھاتے۔
حالانکہ معتدل طریقے سے اعتدال کے ساتھ میں کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من فطر فی صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا۔ جو شخص ماہ رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی يدخل الجنہ، اور جو کسی روزے دار کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے روزہ افطار کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پیاس ایسا جام کوثر عطا فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں داخلے تک پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو صحابہ میں سے بعض حضرات نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا کہاں ہے کہ ہم افطاری کھلا سکے؟ تو آپ نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرہ او شربۃ من ماء۔ اللہ تعالی یہی اجر و ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے جو ایک گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ دودھ سے، یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دے گا، اللہ تعالی یہی اجر و ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا شہر اولہ رحمہ، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرہ، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اخیر کا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں، صفدت مردۃ الشیاطین، اور سلسلت کا لفظ بھی آیا ہے کہ جو شیاطین سرکش قسم کے بڑے بڑے جغادری ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ابواب الرحمت، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار عام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے انسانوں کی مغفرت کے لیے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ فرشتوں کا پورا ماحول بنا ہوا ہے، نورانی ماحول بنا ہوا ہے، ایسے ماحول کے اندر یہ کوشش ہونا چاہیے کہ انسان روزہ رکھ کر کے فرشتہ بننے کی کوشش کرے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے شیطان بن جاتا ہے، اگر انسان گناہ کرتا ہے حیوان بن جاتا ہے، تو حیوانی چیزوں سے بھی اس کو بچا لیا، کھانے پینے سے اس کو بچا لیا، اور شیطانی کاموں سے بھی اس کو بچا لیا، گناہوں سے بھی اس کو بچا لیا۔ اب اس کو کیا بننا ہے؟ فرشتہ بننا ہے۔ فرشتوں کی صفت ہے نہ کھانا، فرشتوں کی صفت ہے نہ پینا، فرشتوں کی صفت ہے بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ یہ فرشتوں کی صفت انسان کے اندر آ جائے تو یہ اللہ کا کتنا محبوب بن جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ ایک نیکی کا بدلہ 10 تک یا 700 تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ روزہ خاص میرے لیے رکھا گیا ہے، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا انا اجزی بہی، میں خود روزے کا بدلہ دوں گا، اور بعض روایتوں میں انا اجزا بہی، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خود روزے کے بدلے میں مل جائے تو اس سے بڑھ کر ہماری اور کیا خوش قسمتی ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ماہ رمضان عطا فرمایا، اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں بیچارے جو کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی صحت نے جواب دے دیا، اور تندرستی حاصل نہیں ہے، ان کو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اور وہ حسرت کرتے ہیں کہ اگر ہم تندرست ہوتے تو ہم بھی روزہ رکھتے۔ کتنے لوگ ہیں جو تراویح پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کمزور ہو گئے، معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے، وہ تراویح نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ جل شانہ نے ہم کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ جل شانہ نے ہم کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں۔ اور یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے اس کا ہر روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، اور تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ روزے رمضان کا ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت جو ہے بہت قیمتی ہے، اس میں اللہ سے معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے،
اللہ سے رحمت مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اور کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، اور اللہ کا استحضار دل میں پیدا کرنا ہے۔ یہی ماہ رمضان کا آنے کا مقصد ہے، اور یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے اس کا ہم خوش دلی کے ساتھ میں استقبال کریں، اور اس کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہم قیمتی سمجھیں اور اس کی قدر کریں، اور اہتمام کے ساتھ میں اس کے اندر عبادتوں میں لگے رہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔